السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کیسے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، امن و امان میں رکھے۔ چلیے آج خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی ہسٹری پر بات کرتے ہیں۔ اس کی ہسٹری کیا رہی ہے؟ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے صوفی عالم اور چشتی سلسلے کے بزرگ تھے۔ آپ ایران میں خراسان کے قریب سنجر نامی گاؤں کے ایک امیر گھرانے میں پیدا ہوئے اور پیدائش خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی 14 رجب المرجب کو ہوئی تھی۔ پیدائش 14 رجب المرجب کو ہوئی اور آپ کا نام معین الدین رکھا گیا۔ آپ کے والد کا نام خواجہ غیاث الدین رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ خواجہ غیاث الدین رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے امیر تاجر تھے، ساتھ ہی ساتھ آپ بڑے عابد و زاہد، پرہیزگار اور با اثر شخص تھے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کا نام بی بی ماہ نور تھا۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ حسنی حسینی سید تھے۔ آپ کا نسب 12 وسطوں سے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں بے حساب دولت ہونے کے باوجود بھی بچپن سے بڑے قناعت پسند تھے، یعنی بہت زیادہ صبر کرنے والے تھے۔ اور بچپن خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ ابھی 15 سال کے تھے کہ آپ کے والد کا سایہ آپ کے سر سے اٹھ گیا۔ آپ کو اس کا بہت غم ہوا اور آپ کی تعلیم پر بھی اس کا بڑا اثر پڑا۔ آپ کی والدہ نے آپ کو سمجھایا۔ والدہ کے حوصلہ افزائی سے آپ دوبارہ علم حاصل کرنے میں لگ گئے، لیکن ابھی والد کی جدائی کا زخم بھرنے نہ پایا کہ والدہ کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا، ماں کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ وراثت میں آپ کو ایک باغ اور آٹا پیسنے کی چکی ملی تھی۔ والدین کے انتقال کے بعد ذمہ داریاں بڑھ گئی، ظاہر سی بات ہے، اور یہ ایک ایسی مجبوری تھی جس کا کوئی علاج نہ تھا۔ موت کس کی ٹل سکتی ہے، اور ماں باپ، اگر ماں یا باپ، بہن بھائی موت آ جاتی ہے تو نہیں رک سکتی۔ موت کا کوئی علاج نہ تھا، اور آپ کی تعلیم کا سلسلہ بھی منقطع ہو گیا، ٹھہر گیا، رک گیا۔ پھر ایک درویش سے ملاقات، دور کی سوچنے والے سے ملاقات ہوئی۔ آپ ہر روز کی طرح آج بھی باغ کی دیکھ بھال کر رہے تھے کہ اچانک ایک بزرگ ادھر سے گزرے۔ یہ دیکھ کر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ دوڑتے ہوئے ان کی طرف گئے، ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیا۔ بزرگ نے شفقت سے آپ کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمایا، بیٹا کیا چاہتے ہو؟ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ تھوڑی دیر میرے باغ میں قیام فرمائیے، ٹھہر جائیے تو میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہوگی۔ کون جانتا ہے کہ آپ سے پھر سے ملاقات ہو یا نہ ہو۔ یہ سن کر بزرگ منع نہ کر پائے اور باغ میں تشریف لے آئے۔ تھوڑی دیر گزری کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ انگور کے 2 طباق لے کر بزرگ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور خود ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ یہ دیکھ کر بزرگ بہت خوش ہوئے اور اپنی جھولی میں ہاتھ ڈال کر ایک روٹی کا ٹکڑا نکال کر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی طرف بڑھایا اور فرمایا، وہ تیری مہمان نوازی تھی اور یہ فقیر کی دعوت، اس کو بھی قبول کریے۔ آپ نے تو میری مہمان نوازی کر دی اور میں بھی ایک آپ کو دعوت دیتا ہوں، میری اس فقیر کی دعوت کو بھی قبول کریے۔ ان بزرگ کا نام شیخ ابراہیم کندوجی رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ روٹی کا ٹکڑا کھاتے ہی خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی دنیا ہی بدل گئی۔ آپ نے اپنا باغ بیچ دیا اور اس کی رقم غریبوں میں بانٹ دی۔
اور علم حاصل کرنے کے لیے اپنے وطن سے روانہ ہو گئے، یعنی کہ وہ علم کے لیے ہجرت کر گئے۔ علم کا سفر۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سب کچھ اللہ کی راہ میں لٹا کر سمرقند اور بخارا تشریف لے گئے، جہاں اپنے ظاہری علوم حاصل کرے، قرآن پاک حفظ کیا، تفسیر، فقہ وغیرہ علوم میں مہارت حاصل کی۔ ظاہری علوم حاصل کرنے کے بعد آپ کو ایک مرشد کامل کی تلاش ہوئی جو آپ کو باطنی علوم سے آراستہ کرے۔ چلیے تھوڑا سا شارٹ لے لیتے ہیں، بہت بڑی داستان ہو جائے گی، تو آ جائیے ہندوستان کا سفر کیسا تھا۔ تو ہندوستان تشریف آوری خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ جب ہندوستان تشریف لائے تو آپ کے ساتھ 40 لوگوں کی جماعت تھی۔ آپ پہلے دلی تشریف لائے، بہت کم وقت آپ نے دلی میں گزارا، اور اس کے بعد آپ اجمیر تشریف لائے دین کی خدمت کرنے کے لیے۔ دین کی خدمت کی اتنی دلچسپی تھی کہ اجمیر تشریف لے آئے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں پر 90 لاکھ لوگ مسلمان ہوئے تھے۔ وصال کا وقت، انتقال کا وقت کب ہوا تھا؟ وصال 6 رجب المرجب کو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا۔ ایک روایت کے مطابق آپ کی عمر 97 سال تھی، 79 سال تھی، اور ایک روایت کے مطابق 103 سال تھی۔ خواجہ غریب نواز کا سفر۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں بہت سارے سفر کیے اور بزرگوں کی بڑی خدمت کی، جس میں سے چند مشہور یہ ہیں: بغداد شریف شیخ نظم الدین قبرہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت 2.5 مہینے کی، پھر وہیں بغداد شریف میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت کچھ وقت تک کی، پھر تبریز تشریف لے گئے اور کچھ دن شیخ ابو سعید تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت کی، پھر اصفہان چلے گئے اور مشہور بزرگ شیخ محمود افسانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت کرتے رہے۔ وہاں سے روانگی کے وقت قطب الدین بختیاری کاکی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے ساتھ ہو لیے، ابھی نئی عمر ہی کے تھے۔ ان کے علاوہ آپ نے اور بھی بے شمار بزرگوں کی خدمت کی اور خدمت کا سفر حاصل کیا۔ بھائیو دوستو، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی سے ہمیں ایک بڑا سبق یہ حاصل ہوتا ہے، یہ ملتا ہے کہ آپ نے زندگی میں بڑوں کا ادب اور علم حاصل کرنا سب سے زیادہ ضروری سمجھا تھا، اور ہم سب کے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنے بزرگوں کا ادب اور اپنے چھوٹوں پر شفقت اور والدین کی فرما برداری، یہ سب ہمارا فریضہ بنتا ہے اور یہ ہم سب کو کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ خواجہ غریب نواز کی ہم نے ہسٹری سنائی ہے، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اجمیری کی ہسٹری آپ کو مکمل سنا دی ہے، اور بہت بڑی ہسٹری ہیں، بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، آپ لوگ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، اب مجھے اجازت دیجیے، اور ہمارے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اچھا لگا تو یہ واقعہ، یہ قصہ، یہ ہسٹری تو آپ لوگ شیئر کر سکتے ہیں۔ یہ رجب المرجب کا مہینہ چل رہا ہے، اور رجب کی 10 تاریخ ہو گئی ہے۔ تو پیارے دوستو، پھر ملیں گے ایک نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔